حدیث نمبر 31 ہے، الندم توبۃ، گناہ پر پشیمان ہونا ہی توبہ ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس پر اس کو شرمندگی ہو گئی کہ میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہی کیا کہلائے گی؟ توبہ کہلائے گی۔ ایک آدمی وہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، لیکن دل میں پھر ارادہ ہے موقع ملے گا پھر کرے گا، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ تو توبہ نہیں ہے، بلکہ اس توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ تو حقیقت میں جو گناہ پر پشیمانی ہے، گناہ پر پریشان ہو جانا ہے، گناہ کو سوچنا اور یہ سمجھنا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہی کیا کہلائے گی؟ توبہ کہلائے گی۔ آئندہ اس سے باز رہے۔ حدیث نمبر 32 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے کہ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ تذلل۔ عبادت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ اور جب آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تو ہی کرنے والا ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو عاجزی کا اظہار کرنا ہی کیا کہلائے گا؟ یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور دعا کے اندر ایک ایک جملے میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز ہے، بنیاد ہے۔ حدیث نمبر 33 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کا مطلب کیا ہے؟ اس کی برائی اس کے سامنے کی، اس کی بات اس کے سامنے کی، اس لیے کہ یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ بھائیوں میں جھگڑا کروانے والا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کروانے والا ہے، خاندان کے اندر فساد پھیلانے والا ہے، تو یہ چغل خور ہے، یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ فساد ہوا، اگر جو یہ سچ ہی بول رہا اور اس کے مقابلے میں اگر اصلاح کے لیے جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ اب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک تیسرا آدمی وہ کہتا ہے، وہ شوہر سے جا کر کہتا ہے کہ بیوی تیری بہت پریشان ہے، حالانکہ وہ پریشان نہیں، اور اسی طرح وہ بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ بہت پریشان ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپس میں وہ اس کا اتفاق کروا دیا، تو یہ جھوٹ بولنا بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہوگا۔ اسی طرح دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ کس کی کوشش کر رہا ہے؟ اصلاح کی۔ جھوٹ یعنی ایسا سچ کہ جس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے اصلاح ہوتی ہو۔ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ان دونوں کا ایک تیسرا بھائی کہہ لیں، تیسرا شخص دوست کہہ لیں، وہ ایک کے پاس بھی جا کر کہتا ہے کہ یار آپ کا بڑے بھائی تو بہت پریشان ہے، چھوٹے کے پاس جا کر بڑے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ چھوٹا بہت پریشان ہے، تو دونوں کی صلح کروا رہا ہے نا۔ تو حدیث مبارکہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے، 3 مواقع پر اجازت ہے، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے، دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور اسی طرح میدان جنگ میں اگر کوئی دشمن پکڑ لے، اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس پر روک ڈالنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تو ایسا سچ کہ جس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہو اس کی اجازت نہیں، اور ایسا جھوٹ کہ جس کی وجہ سے اصلاح ہوتی ہو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے خاص مواقع پر۔ حدیث نمبر 34 ہے کہ لا عقل کا تدبیر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ اگر آدمی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، تو اس نے تدبیر اختیار کی نا۔ تو اسی طرح ہر معاملے کے اندر اگر کوئی شخص تدبیر اختیار کرتا ہے تو سب سے بڑا وہ عقل مند اور دانا ہے۔ جو بھی سچویشن آ جائے، جو صورت پیش آ جائے، تو اس میں تدبیر کو اختیار کرے۔ تو اگر وہ تدبیر کو اختیار کرتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جاتا، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو وہ عقل مند اور دانا اور سمجھدار سمجھا جائے۔ حدیث نمبر 35 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے عام کرنے کی کس قدر ترغیب عطا فرمائی، کس قدر ترغیب دی ہے، اور یہی اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام علم کو کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جس طرح ہندوؤں میں ہے نا، برہمن ہیں، بس وہ ان کے مذہبی لوگ ہیں، کوئی دوسرا آدمی ان کی مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ یوں کہہ دیا جاتا کہ صرف سید ہی وہ قرآن پڑھ سکیں گے، صرف سید ہی حدیث مبارکہ پڑھ سکیں گے، تو باقی لوگ تو نہ پڑھ سکتے نا پھر، کیونکہ ہمارے تو سردار سید ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو اگر حدیث مبارکہ میں یہ آ جاتا کہ صرف سید ہی قرآن پڑھیں گے، صرف سید ہی حدیث پڑھ سکتے ہیں، تو یہ علم کی تبلیغ نہ ہوتی، ہر آدمی کو نہ پہنچ سکتا۔ بلکہ آپ حضرات اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بہت سارے غلام، آزاد کردہ غلام، وہ مسند حدیث پر بیٹھے، وہ امام بنے، بڑے بڑے یعنی تفسیر کے امام بنے، حدیث کے امام بنے۔ تو اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ شخص
قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ حدیث پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں. اور یہ امتیاز ہے صرف اور صرف اسلام کا. یہ اسلام کے اندر یہ خصوصیت ہے، اسلام کے علاوہ کسی میں یہ خصوصیت نہیں ہے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 36 ہے، لا ایمان لمن لا امانت علی، جو امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے ہمارے پاس، نماز ہے، روزہ ہے، علم ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہمارے پاس علامات، یہ امانتیں ہیں، ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے. جس طرح کی پچھلی حدیث میں ابلغوا انی ولو آیا. تو اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا. تو لہذا اب امانتوں کو پورا پورا ادا کر دینا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی جس نے امانت تمہارے پاس رکھوائی ہے یا تمہیں کسی نے بطور امانت کے کوئی چیز دی ہے تو جس کے سپرد کرنی ہے اس کو پورا پورا پہنچا دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، آگے شاید حدیث مبارکہ میں آ جائے. اور اسی طرح یعنی وعدوں کو بھی پورا کرنا. اس حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت له، اسی طرح ایک حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا عہد له، کہ جو شخص وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا بھی ایمان کامل نہیں. تو امانتوں کا خیال رکھنا، وعدوں کا خیال رکھنا. حدیث نمبر 37 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، بے شک سچائی باعث اطمینان ہے. جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا تو ہر وقت اس کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ فلاں نہ دیکھ لے، فلاں کو پتہ نہ چل جائے. اور اگر آدمی سچا ہے تو وہ مطمئن ہے، اس نے جو بات کہی ہے تو وہ اس پہ مطمئن ہے. آپ دیکھیں کہ مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ضرب الامثال چلتی ہے. جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ایک کے سامنے کچھ بولے گا، دوسرے کے سامنے کچھ بولے گا، تیسرے کے سامنے کچھ بولے گا، اور اگر آپ جو ہے وہ 5 سال کے بعد اس سے بات پوچھیں تو اس کو بھول گئی ہوگی. سچے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی بات یاد کرنی نہیں پڑتی، کوئی ضرورت اس کو مزید جھوٹ نہیں بولنے پڑتے. سچا آدمی قابل اطمینان ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر بھی اطمینان ہوتا ہے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. یہ جو السلام علیکم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے تحفہ قرار دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. اور دیکھیں کہ آپ یاسین میں پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. جب اہل جنت میں جائیں گے تو فرشتے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو سلام دیں گے. تو یوں سمجھیں کہ یہ جو جملہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اصلاً کیا ہے؟ جنت کی گفتگو ہے، جنت کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. صحابہ کرام تو اس قدر سلام کیا کرتے تھے کہ اگر سفر میں جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا اور درخت سے ہٹ کر دوبارہ آپس میں ملے تو پھر کہتے تھے السلام علیکم. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرے وہ شخص تکبر سے بری ہے. اس میں تکبر نہیں آئے گا، اس میں انا نہیں آئے گا. تو اس لیے سلام کو عام کرنا، سلام میں پہل کرنا. آج کل یعنی یہی جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے، تو عمومی طور پر لوگ اپنی انا کی بنیاد پر وہ سلام نہیں کرتے، پاس سے گزر جاتے ہیں. انا ہے میں کہ اس کو سلام کروں جب اس نے سلام نہیں کیا. تو سلام میں ابتدا کرنا، سلام میں پہل کرنا. من بدأ بالسلام فهو بريء من الكبر، جو شخص سلام سے پہل کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے تو وہ شخص تکبر سے کیا ہوگا؟ بری ہوگا. تو اس لیے سلام کو عام کرنا السلام علیکم، اور اس کے جملے درست ہونے چاہیے. یہ اس کے الفاظ بھی ہم غلط بولتے ہیں. لفظ اس طرح ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جو بولتے ہیں نا السلام علیکم، درمیان میں لام کھا جاتے ہیں السلام علیکم اور اس طرح سے، تو یہ الفاظ درست نہیں. الفاظ درست ہونے چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 39 ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. قیامت کے دن قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک وجود عطا کریں گے اور قیامت کے دن قرآن وہ کھڑا ہو جائے گا اور جس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا حق ادا کیا، تو قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میری تلاوت کی، میرا حق ادا کیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو جنت میں بھیجیں گے. اور اگر کسی شخص نے قرآن کو سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، یا سیکھا اور پڑھا تو صحیح لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو پھر قیامت کے دن قرآن یہ کہے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو وہ جنت میں جانے سے اس کو روک دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ او علیک، کہ قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی شفاعت کو قبول کریں گے، اسی طرح اس کے یعنی قرآن کے اس کے خلاف گواہی کو بھی قبول کریں گے اور اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس لیے قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا. حدیث نمبر 40 ہے الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے. میوزک کے تمام آلات
یہ شیطانی حربے ہیں، ان سے احتراز لازم ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ موبائلوں کے اندر گھنٹیاں اور اسی طرح گھروں کے اندر جو لگائے جاتے ہیں، ڈیک لگا دیے جاتے ہیں، کمپیوٹر ہے، تو ان تمام میں جو آلات موسیقی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب تو موسیقی اور آلات موسیقی اتنے عام ہو گئے ہیں کہ گویا کہ اس کا اب گناہ ہونا ہی دل سے ختم ہو گیا، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اب اسکولوں کے اندر باقاعدہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی کلاسز ہوتی ہیں اور اس طریقے سے معاملات چل رہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، نفاق جو گانا ہے یہ آدمی کے دل میں نفاق، منافقت ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ میوزک اور آلات میوزک اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری 40 احادیث مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔